ایک طرف یہ والے واقعات، ایک طرف میرا اور آپ کا معاملہ، ایک طرف بات کر لیں ہم اپنے نوجوانوں کی، ایک طرف بات کر لیں ہم اپنے بزرگوں کی، ایک طرف بات کر لیں ہم اپنے گھر کے ماحول کی، کہ آج وقت کی کوئی قدر ہی نہیں رہی. ہماری زندگی اتنی بیکار، اتنی فالتو ہو چکی ہے. اس والے واقعے کی روشنی کے اندر میں اپنے نوجوانوں کو خاص طور سے کہنا چاہتا ہوں، نوجوانوں یہ زندگی کی قدر و قیمت ہے. آج ہمارے نوجوانوں کے اندر خودکشی کرنے کے رجحانات بڑھتے جا رہے ہیں. ہمارے نوجوان کتنے سارے ہمارے بھائی اور بہن ہمارے علاقوں کے اندر ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں کہ وہ خودکشی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس وجہ سے کہ ان کو کسی نے، جس سے انہوں نے وہ خلاف شریعت امیدیں باندھی تھی، ان کی وہ امید پوری نہیں ہوئی تو انہوں نے زندگی کا ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا. دیکھیں ہم اپنے اکابرین کی تاریخ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہماری زندگی ہمارے سامنے رہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ خودکشی کرے گا، جس طرح سے وہ خودکشی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے اندر داخل کریں گے، اور وہ قیامت تک اسی طرح اپنے آپ کو، اگر اس نے کاٹ کر کے خودکشی کی ہے وہ قیامت تک کاٹتا رہے گا، اگر زہر کھا کر خودکشی کی ہے وہ قیامت تک زہر کھاتا رہے گا، اگر اپنے آپ کو چھت سے پھینک کر خودکشی کی ہے وہ قیامت تک اپنے آپ کو چھت سے پھینکتا رہے گا. اور اس کے بعد کتنے سارے طریقے آج کے دور میں ایجاد ہو چکے ہیں جس کو بہت سارے اچھے لوگ کہ جو دیندار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں وہ صرف غلط فہمی کی وجہ سے اس کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں. آج ہم میں سے کتنے سارے نمازی ایک جو ڈرامہ اور سیریل چلا ہوا ہے ترکی کا ارطغرل الغازی، اس کو دیکھنے کے اندر ملوث ہو گئے. کیا یہ دیکھنا جائز ہے؟ کیا اس کے اندر موسیقی نہیں ہوتی؟ کیا اس کے اندر گانا بجانا نہیں ہوتا؟ کیا اس کے اندر نامحرموں کی تصویریں نہیں ہوتی؟ کیا یہ دیکھنا جائز ہے؟ صرف اور صرف اسی لیے بنایا گیا کہ اب تک وہ والا طبقہ، اب تک وہ والا دیندار طبقہ کہ جو اب تک فلمیں دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوا تھا، ان کو کس عنوان سے لگائیں؟ ان کو اس عنوان سے لگا دیا گیا. اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لیں کہ نہ تو وہ والی فلمیں کہ جس میں صحابہ کرام کی تصویر ہے، نہ وہ والی فلمیں جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی تصویر ہے، اور نہ یہ ارطغرل الغازی، یہ کسی بھی اعتبار سے کسی بھی قسم کا ڈرامہ سراسر ناجائز ہے، سراسر ناجائز ہے، سراسر حرام، کوئی جواز نہیں ہے دیکھنے کا. اسی طرح سے میں آپ کے سامنے ایک آدھ بات اور مختصر بیان کر دوں کہ یہ جو آج کل ہمارے نوجوان پب جی گیم کھیلنے کے اندر جو لگے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں بھی ہم سن لیں کہ اپنے وقتوں کو ہم کس طرح سے ضائع کر رہے ہیں. ایک چیز کا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک سوال کا جواب دینا ہے. آنکھوں کے استعمال کا بھی جواب دینا ہے، کانوں کے استعمال کا بھی جواب دینا ہے. ابھی کچھ وقت پہلے پب جی کا ایک اس کے اندر ایک جو کیا کہنا چاہیے کہ اس کے اندر جو ایک حصہ شامل کیا گیا تھا، اس کے اندر یہ بات آئی تھی کہ وہ جو کھیلنے والا پلیئر ہوتا ہے وہ ایک بت کے سامنے جاتا ہے اور اس کو سجدہ کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو انگلش کے اندر جملہ لکھا ہوا آتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کل دیوتا ہمیں انرجی اور طاقت پروڈیوس کرتا ہے، وہ ہماری حفاظت کرتا ہے، اس کی مدد کے ذریعے سے ہم زندگی جیتے ہیں. علماء نے، اہل حق کے ایک معتبر ادارے نے، بنوری ٹاؤن والوں نے اس ایپیسوڈ کے بارے میں اور گیم کے اس جز کے بارے میں سراسر فتویٰ شائع. اس کو معلوم ہے وہ پلیئر کو وہاں لے کر کے جائے گا، اس بت کے سامنے جھکائے گا. اہل حق کا معتبر ادارہ ہے بنوری ٹاؤن، انہوں نے فتویٰ شائع کیا کہ ایسا شخص کافر ہے، اگر شادی شدہ ہے تو نکاح بھی دوبارہ کرنا پڑے. ہم لوگ کبھی سوچتے ہی نہیں اپنی زندگیوں کے بارے میں. بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے حضرات، کوئی سڑک کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، سڑک کے اوپر بیٹھ کر کے کبھی اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، کبھی اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، کبھی غیبت ہو رہی ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے. عجیب و غریب ہم نے اپنی زندگی بنا رکھی. یہی ہمارے نوجوانوں کا حال ہے کہ رات کو بیٹھے ہوئے گھنٹوں تنہائیوں میں بیٹھ کر نامحرموں سے باتیں ہو رہی ہیں، فیس بک کے ذریعے چیٹنگ ہو رہی ہے، واٹس ایپ کے ذریعے چیٹنگ ہو رہی ہے. ماں باپ کو معلوم ہے لیکن کس منہ سے منع کریں، کیونکہ ماں باپ تو خود اس گندگی کے اندر ملوث ہے. اللہ رب العزت کو کل قیامت کے دن اولاد کی نعمت کے بارے میں جواب دینا ہے، اولاد کی کتنی نگہداشت کی ہے اس کے بارے میں جواب دینا ہے. پھر اس کے بعد جب اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، بڑی ہو جاتی ہے، اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ ابھی ہماری بات نہیں مانتی. کبھی کسی سے دعا کرائی جاتی ہے، کبھی کسی سے تعویذ لیا جاتا ہے، کبھی کسی سے وظیفہ پوچھا جاتا ہے. جب وقت نکل گیا، ایک مرتبہ بچوں کی عمر پک گئی ایک خاص طریقے اوپر، نہ وہ آپ کی بات ماننے والے، نہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ماننے والے. ہم بگاڑتے ہیں اپنے بچوں کو، ہم لے کر کے آتے ہیں اپنے بچوں کو اس نہج کے اوپر. آج بہت سارے لوگ مجھ سے شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ان چیزوں کے اندر مبتلا ہیں. میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ بتاؤ تمہارے بچوں کو موبائل لا کر کس نے دیا؟ بچوں کو موبائل چلانے کی آزادی کس نے دی؟ موبائل لا کر دینے والے آپ، ریچارج کرانے والے آپ، بچوں کو فلمیں دکھانے کا عادی بنانے والے آپ، سب کچھ تو آپ نے کیا. آج شیطانیت کا یہ شیطانیت اصل لا رہی ہے، اپنا رنگ لا رہی ہے، تو آج آپ شکایت کر رہے ہیں کہ یہ ہو گیا. یہ تو لازمی تھا، یہ تو ہونا ہی تھا.
اس لیے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، نہایت احترام سے آپ کا یہ گنہگار بھائی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہے، قرآن و حدیث میں غور و فکر کرنے کے بعد آپ کا یہ گنہگار بھائی آپ سے عرض کر رہا ہے، بہت لجاجت کے ساتھ آپ کا یہ گنہگار بھائی آپ سے عرض کر رہا ہے کہ خدا کے لیے اس آنے والی نسل کی فکر کریں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف آپ کی اولاد ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے۔ جب کسی انسان کی اولاد نہیں ہوتی، وہ روزانہ رات دن ماں باپ اللہ سے ہاتھ جوڑ کر بھیک مانگتے ہیں، اللہ مجھے اولاد دے دیجیے، اے اللہ مجھے اولاد دے دیجیے۔ کبھی یہاں دھکے کھائیں گے، کبھی وہاں دھکے کھائیں گے، کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس، کبھی کسی دعا کرنے والے بزرگ کے پاس، کبھی کسی کے پاس، کبھی کسی کے پاس، کیسی کیسی تمناؤں کے بعد ایک اولاد پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کہتے ہیں فلما اسقلت دعوا اللہ ربہما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین فلما آتاہما صالحا جعل له شرکاء فیما آتاہما، کہ جب ہم نے اولاد دے دی ہمارا نافرمان بنا دیا اس کو۔ اللہ نے یہ اولاد اسی لیے دے دی کہ ہم اسے گانے والا بنائیں، ہم اسے ایک عیاشی کرنے والا بنائیں، ہم اسے ایک جھوٹ بولنے کی مشین بنا کر کھڑا کر دیں، ہم اسے ایسا بنا دیں کہ وہ اللہ کی زمین میں رہ کر اللہ کی زمین کے اوپر چلے اور اللہ کے ساتھ بغاوت کرے، وہ نمازیں چھوڑے، وہ کبھی ساری زندگی کے اندر قرآن کریم کو کھول کر نہ دیکھے۔ یہ اولاد اللہ نے اسی لیے دی تھی، اسی لیے مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے اولاد۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، ایک ایک لمحے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، ایک ایک زندگی کے ایک ایک شعبے میں قدردانی کی ضرورت ہے۔ اللہ نے یہ جوانی دی ہوئی ہے، اللہ نے ابھی زندگی کی مہلت دی ہوئی ہے، اس لیے جو پچھلی زندگی گزر گئی اس کے لیے سچے دل سے اللہ رب العزت سے توبہ کریں اور آئندہ کے لیے ایک لاہیہ عمل تیار کریں کہ پورے دن کے اندر کچھ وقت نکالیں کہ جس میں پہلے سے متعین ہو کہ اتنے وقت کچھ بھی ہو جائے ہمیں قرآن کی تلاوت ضرور کرنی ہے، اتنے وقت میں ہمیں دینی کسی کتاب کا ضرور مطالعہ کرنا ہے، اتنے وقت کے اندر ہمیں اپنے بچے سے دینی موضوع پر ضرور بات کرنی ہے، کچھ وقت ضرور متعین کریں کہ جس میں اپنے قبر کے بارے میں سوچیں، کچھ وقت ضرور متعین کریں کہ جس میں اپنے باطنی گناہ، اپنا وہ چہرہ کہ جو چھپا ہوا ہے جس سے ہر انسان اپنے چہرے سے خود واقف ہے یا صرف اور صرف اللہ واقف ہے، اس کی اصلاح کے بارے میں فکر کرنے کی کوشش کریں، اپنے گھر کے ایک ایک فرد کے بارے میں سوچنے کی کوشش کریں، ایک ایک پڑوسی کے بارے میں سوچنے کی کوشش کریں، یہ سوچیں کہ اللہ نے جو مجھے دولت دی ہے، صحت دی ہے، طاقت دی ہے، میں نے اس کا استعمال دین کو کس طرح سے نفع پہنچانے کے اندر لگایا۔ یہ والی ساری چیزیں تو میں نے صرف اور صرف اپنی ذات پر لگا دی، اپنے اسٹیٹس بڑھانے میں لگا دی، اپنا کھانے کا معیار بلند کرنے میں لگا دی، میں نے دین کو کیا فائدہ پہنچایا؟ دین کس سے جوڑ کر اپنی زندگی کو سوچیں اور اپنی ساری صلاحیتوں کا استعمال، اپنی اولاد کا استعمال، ساری چیزوں کا استعمال دین کے مطابق کریں اور دین کا بڑھاوا دینے میں اپنی ساری طاقتیں لگائیں اور دین کا نفع کرنے میں اپنی ہر دنیاوی اور اخروی ہر طرح کی کامرانی اور ہر طرح کی سربلندی اور ہر طرح کا فخر اپنے لیے اسی کے اندر سمجھے کہ ہماری ہر چیز دین کے ذریعے میں استعمال ہو اور دین کی سربلندی میں استعمال ہو۔ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پر مجھے بھی اور تمام سننے والوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وقت کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔